آغاز اہم خبر سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی حامی نہیں. حکومت اور فوج میں غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی حامی نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا. اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے، اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف رکھ دیا ہے. افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. اگر یہ کسی معزز جج کے بارے میں کی جائے تو ہتک عزت کا قانون حرکت میں لایا جا سکتا ہے. اگر یہ بات چیت اداروں یا ان کے عہدیداران کے بارے میں کی جائے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو ہی حرکت میں لا سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاک فوج اور حکومت کے درمیان آئینی تعلق ہے. کسی بھی ملک میں فوج کی جانب سے کسی ایک سیاسی یا مذہبی گروہ کے خلاف کارروائی کا نتیجہ انتشار ہی نکلتا ہے. ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. اور ویٹرن آرگنائزیشنز کو اسی طرح سیاست کا لباتا نہیں پہننا چاہیے. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جاری مہم ایک لا حاصل بحث ہے. کچھ افراد فوج کے خلاف مہم چلانے والے ہیں، بعض لوگ سیاسی ہیں اور کچھ کا دشمن ایجنسیز والا ایجنڈا ہے. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. مزید بتا رہے ہیں خالد محمود. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کے دوران خبردار کیا کہ دشمن 27 فروری کو نہ بھولے، اس بار زیادہ بھرپور انداز اپنایا جائے گا. ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن، ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے کہا لائن آف کنٹرول پر پاکستان نے اقوام متحدہ کے مبصرین سمیت دیگر عالمی اداروں بشمول OIC کے وفود کو دورہ کرایا. پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر 16 دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے. بھارتی جارحانہ عزائم بے بنیاد دعوے نہ تو تاریخ کے حقائق اور نہ ہی جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کو بدل سکتے ہیں. اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر سپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں. بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جموں کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں رہا ہے اور نہ ہی رہے گا. بھارت تاریخ کے اوراق نہیں بدل سکتا. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا عوام کے تعاون سے دہشت گردی پر قابو پا لیں گے. 8,269 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے 1,535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا. آپریشنز کے دوران 137 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. خالد محمود مزید بتائیں گے. پاکستان میں آج کوئی نو گو ایریا نہیں. ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. البتہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کچھ تشکیلیں سرگرم عمل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر سرکوبی کی جا رہی ہے. ان آپریشنز کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے.
افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کسی بھی فرد یا مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں ٹی ٹی پی کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ کابل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے، یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا۔ پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے وہ امیڈیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی مینجمنٹ تھی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ بڑھتے دیگر خبروں کی جانب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ مبینہ آڈیو میں ثاقب نثار خواجہ طارق رحیم کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے سے متعلق رہنمائی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عقیل افضل سے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور وکیل خواجہ طارق رحیم کے درمیان ٹیلی فونک کال کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ اگر خواجہ صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا تھا، ججمنٹ جڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا، 7 ممبر ججمنٹ ہے، اور جی اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر، 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اٹھے۔ مبینہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ میں زیر سماعت از خود نوٹس سے متعلق اہم مشورے دے رہے ہیں۔ میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا جی سر میں دیکھا ہے وہی پھر سارے کو وے آؤٹ ہے، وے آؤٹ ہے سارے کو، ادروائز جو کیس ہی نہیں بنتا ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی ہونے دیکھ۔ مبینہ آڈیو لیک میں ثاقب نثار توہین عدالت کا آپشن استعمال کرنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ دوسرا خواجہ صاحب، اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا استعمال کر لو، کنٹمپٹ آف کورٹ دا بالکل کلیئر کیس ہے، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے احمد ریاض شیخ کی تقرری پر لیے گئے از خود نوٹس میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس وقت کے وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو نااہل قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مبینہ آڈیو لیک کو رائٹ ٹو پرائیویسی کی خلاف ورزی قرار دے دیا، کہا کہ مبینہ آڈیو لیک چوری کا مال جو بکا نہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مبینہ آڈیو لیک کو رائٹ ٹو پرائیویسی کا خلاف ورزی قرار دے دیا، کہا کمزور آدمی نہیں، مشورہ دینے کا حقدار ہوں۔ سابق چیف جسٹس نے کہا میں نے کون سا پاکستان بیچا ہے، کمزور آدمی نہیں، مشورہ دینے کا حقدار ہوں۔ آج پھر ایک آڈیو لیک ہو گئی۔ آڈیو لیکس کی گفتگو انتہائی سنگین ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کی جا رہی ہے ایسا کام ہو جائے کہ توہین عدالت ہو جائے۔ بڑی سنگین گفتگو ہے جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں، اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں، پارلیمان اور سپریم کورٹ، اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ملک کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا اپنے گفتگو میں کہنا تھا کہ اندازہ لگا لیں کہ ملک کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہوا ہے۔ عوام کو سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا کھلا چیلنج دے دیا۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سلیکٹڈ کہنے والوں سے کہتا ہوں کہ آؤ میدان میں اور الیکشن لڑو۔ عمران خان کا سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا چیلنج۔
ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। हमने 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, अंपायर मिला के भी ये मैच हार गए हैं। तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में इलेक्शन। कौमी वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केस रिपोर्ट हुए। एक मुतासर मरीज का पिंड अस्पताल में इलाज जारी है, दूसरा रावलपिंडी का शहरी है और घर पे ही मौजूद है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक मुतासर मरीज का पिम्स अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि दूसरा शहरी घर में ही मौजूद है। दूसरा रावलपिंडी का शहरी है और वो घर पे ही मौजूद है।